वेलकम टू एमली वॉइस यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, इस्लाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी इमरू यार और शहजादी जरकश। उमरू ने एक जोरदार अंगड़ाई ली और फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही वो कुर्सी से उठा, अचानक उसे चक्कर आया और दूसरे लम्हे वो घूमता हुआ धड़ाम से नीचे फर्श पर गिरा। उसने अपने आप को संभालने की बेहद कोशिश की, लेकिन इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी तेजी से घूमते हुए लटों पर बैठा इसके साथ साथ घूम रहा हो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इसका तेजी से घूमता हुआ जहन साकत हुआ तो उसने आंखें खोल दी, लेकिन दूसरे लम्हे इसके मुंह से बेख्तियार एक चीख सी निकल गई, क्योंकि वो उस वक्त अपने घर के एक कमरे की बजाय किसी झोंपड़े के सामने जमीन पर बैठा हुआ था। उसके इर्द गिर्द जंगल फैला हुआ था, इंतहाई घना जंगल। ये क्या हुआ? ये मैं कहाँ आ गया और कैसे? उमरू ने हैरत भरे लहजे में कहा और जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसी लम्हे उसे झोंपड़े के अंदर से किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी तो उमरू ने बौखलाए हुए अंदाज में जल्दी से झोंपड़े का बंद दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। लेकिन दूसरे लम्हे इसका जहन एक बार फिर घूमने लगा, क्योंकि झुंपड़ा बिल्कुल खाली था, वहां कोई भी ना था। हालांकि इसने खुद अपने कानों से झोंपड़े के अंदर से औरत के चीखने की आवाजें सुनी थीं। या अल्लाह, ये क्या जादू है? ये क्या हो रहा है? उमरू ने हैरत भरे अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। झोंपड़े के एक कोने में मशल जल रही थी, जिसकी वजह से झोंपड़े में तेज रोशनी फैली हुई थी। उमरू, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! अचानक झोंपड़े के कोने से किसी औरत की चीखती हुई आवाज सुनाई दी और उमरू एक बार फिर बौखला कर इस कोने की तरफ घूम गया, लेकिन ये कोना भी खाली था। वहां कोई औरत तो एक तरफ कोई कैड़ा तक नजर न आ रहा था। उमरू, उमरू, मुझे बचाओ! उमरू दोबारा अचानक वही आवाज सुनाई दी। अरे कैसे बचाऊं? कौन हो तुम? कहाँ हो तुम? उमरू ने बेइख्तियार चीखते हुए कहा। मुझे बचाओ उमरू, आगे बढ़ो और मुझे देखो, मैं दीवार पर मौजूद हूँ। औरत की आवाज दोबारा सुनाई दी। दीवार पर? क्या तुम कोई छिपकली हो? उमरू ने और ज्यादा हैरान होते हुए कहा और जल्दी से आगे बढ़कर वो झोंपड़े की दीवार को गौर से देखने लगा। दूसरे लम्हे उसे दीवार पर एक छोटी सी मकड़ी नजर आई, जिसकी छोटी छोटी आंखों में तेज चमक थी। मकड़ी की शक्ल में हूँ, मुझे बचाओ उमरू, मकड़ी की जानिब से फिर औरत की आवाज सुनाई दी। तुम मकड़ी और औरत की आवाज में बोल रही हो? क्या तुम कोई जादू की मकड़ी हो? उमरू ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं असल मकड़ी नहीं हूँ, मैं मुल्क ईरान की शहजादी जरताश हूँ। मुझे एक जादूगर ने मकड़ी बनाकर यहाँ दीवार पर चिपका दिया है। तुम मुझे दोबारा शहजादी बना सकते हो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। शहजादी जरताश की आवाज सुनाई दी। जादूगर ने? किसी जादूगर ने? मुझे तफसील बताओ, और ये भी बताओ कि मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ। उमरू ने हैरत भरे लहजे में कहा। सुनो उमरू, मेरा नाम जरताश है और मैं मुल्क ईरान की शहजादी हूँ। मुझे जादू सीखने का शौक था, चुनाचे मैंने एक जादूगर को अपने महल में बुलवाया और इससे जादू सीखना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा उस्ताद कोई बड़ा जादूगर ना था, छोटा सा जादूगर था जिसे बहुत थोड़ा जादू आता था, जो इसने बड़ी मुझे सिखा दिया। लेकिन मैं तो दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी बनना चाहती थी। चुनाचे मैंने अपने उस्ताद से कहा कि वो मुझे किसी बहुत बड़े जादूगर से मिलवाए। मेरे उस्ताद ने बताया कि इस जंगल में एक बहुत बड़ा जादूगर रहता है जिसका नाम ताशुरा जादूगर है। चुनाचे मैं अपने उस्ताद के साथ यहाँ आ गई। ताशुरा जादूगर यहाँ इस झोंपड़े में रहता था। उसने जब मुझे देखा तो उसने मुझे जादू सिखाने का वादा कर लिया, लेकिन साथ ही ये शर्त भी लगा दी कि मैं पहले इससे शादी करूं। लेकिन जाहिर है मैं इस बदसूरत और बुरे जादूगर से शादी तो ना कर सकती थी। चुनाचे मैंने इनकार कर दिया। इस पर इस ताशुरा जादूगर को गुस्सा आ गया। इसने मुझे सजा दी और मुझे मकड़ी बनाकर यहाँ दीवार से चुका दिया, और मेरे उस्ताद को उसने एक ऊंचे दरख्त की चोटी पर कैद कर दिया है और अब वह खुद किसी काम के लिए काले गार की तरफ गया है। इसने कहा था कि वो 1 हफ्ते बाद आएगा। अगर 1 हफ्ते बाद भी मैं इससे शादी करने पर रजामंद न हुई तो वो मुझे और मेरे उस्ताद को मार डालेगा। मैं बेहद परेशान हुई। फिर मैंने यहीं से अपने जादू के जोर से अपने उस्ताद से राब्ता किया और इस जादूगर के पंजे से निकलने की बात सोची। मेरे उस्ताद ने बताया कि ताशुरा जादूगर बेहद ताकतवर जादूगर है। उसका मुकाबला अगर इस दुनिया में कोई कर सकता है तो वो इमरू यार है। वो अपनी यारी से बड़े बड़े जादूगरों का खात्मा कर देता है। चुनाचे मैंने अपने जादू के जोर से तुम्हें तलाश करने की कोशिश की और फिर तुम मुझे एक कमरे में कुर्सी पर बैठे नजर आ गए। मेरे उस्ताद ने भी तस्दीक कर दी कि तुम ही उमरू हो, और फिर मैंने जादू के जोर से तुम्हें वहां से यहाँ मंगवा लिया और अब तुम मेरे सामने मौजूद हो।
اب تم اس تاشورہ جادوگر کا خاتمہ کر دو، میں تمہیں بہت سا انعام دوں گی۔ شہزادی زرتاش نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تو یہ بات ہے، تم نے اپنے جادو کے زور سے مجھے گھر سے یہاں بلوا لیا ہے۔ لیکن شہزادی زرتاش، تمہارے استاد نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں انعام پیشگی لے بغیر کام کر ہی نہیں سکتا؟ امرویار نے منہ بناتے ہوئے کہا، جادوگر کا خاتمہ کر دو، میں تمہیں پیشگی انعام دوں گی، اور بعد میں بھی اتنا انعام دوں گی اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شہزادی زرتاش نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لاؤ پیشگی انعام، پھر دیکھو میں اس جادوگر کا کیا حشر کرتا ہوں۔ امرو نے کہا، اپنی آنکھیں بند کرو اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا، شہزادی نے کہا، اور امرویار نے آنکھیں بند کر لیں۔ دوسرے لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کے گرد زوردار آندھی چل رہی ہوں، لیکن وہ کھڑا وہیں تھا۔ اب آنکھیں کھول دو، شہزادی کی آواز سنائی دی، اور امرو نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس دیوار کے سامنے جس پر وہ مکڑی نظر آ رہی تھی ایک انتہائی خوبصورت شہزادی کھڑی ہوئی تھی، جو دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے پر نقاب درست کر رہی تھی، اور اس کے قدموں میں ایک بڑی سی تھیلی پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے اپنے استاد کے جادو کی بنا پر صرف چند لمحوں کے لیے روپ بدلا ہے تاکہ ہم اپنے محل سے تمہارے لیے پیشگی انعام لے آئیں، اور ہم انعام لے آتے ہیں، اور تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط نہیں ہے۔ تمہارا پیشگی انعام ہمارے قدموں میں پڑا ہے۔ ایک بار پھر آنکھیں بند کر لو، اور پھر جب ہم کہیں تو آنکھیں کھول لینا اور اپنا انعام اٹھا لینا، شہزادی نے کہا، اور امرو نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک بار پھر اسے یہی احساس ہوا کہ اس کے ارد گرد زوردار آندھیاں چل رہی ہوں۔ اب آنکھیں کھول دو امرو، شہزادی کی آواز سنائی دی، اور امرو نے آنکھیں کھولیں تو منظر وہی پہلے جیسا تھا۔ دیوار پر مکڑی موجود تھی اور شہزادی غائب ہو چکی تھی، لیکن دیوار کے ساتھ تھیلی موجود تھی۔ اپنا انعام اٹھا لو امرو، مکڑی نے کہا، اور امرو نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ تھیلی اٹھائی اور کھول کر دیکھا تو اس میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے جو انتہائی قیمتی تھے۔ امرو کا دل خوشی سے اچھلنے لگا، اس نے وہ تھیلی جلدی سے اپنی زنبیل میں ڈال لی۔ شکریہ شہزادی، اب مجھے بتاؤ کہاں ہے تاشورہ جادوگر تاکہ میں اس کا خاتمہ کر کے تم سے مزید انعام حاصل کر سکوں۔ امرو نے کہا، تم جھونپڑے سے باہر جاؤ، میرا استاد جو درخت پر ٹنگا ہوا ہے تمہاری اس جادوگر تک رہنمائی کرے گا، شہزادی نے کہا، اور امرو تیزی سے مرا اور جھونپڑے سے باہر آ گیا۔ باہر گھوپ اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی نہ دیتا تھا۔ شہزادی کے استاد، کہاں ہو تم؟ مجھے راستہ بتاؤ تاکہ میں اس جادوگر تک پہنچ سکوں جس نے شہزادی پر ظلم کیا ہے۔ امرو نے اونچی آواز میں کہا، 10 قدم شمال کی طرف چل کر رک جاؤ، میں اپنے جادو کے زور سے اپنی آنکھوں سے روشنی کروں گا اور تم اس روشنی میں چلتے جانا۔ جہاں جا کر یہ روشنی ختم ہوگی وہاں ایک غار میں وہ جادوگر موجود ہے، لیکن خیال رکھنا کہ وہ جادوگر بہت طاقتور ہے۔ ایک چیختی ہوئی آواز ایک اونچے درخت سے سنائی دی، تم فکر نہ کرو شہزادی کے استاد، بس تم مجھے اس جادوگر تک پہنچا دو، پھر اس کا خاتمہ کرنا میں کام ہے۔ امرو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ 10 قدم چلتا ہوا شمال کی طرف بڑھ کر ایک کھلی میدان میں رک گیا۔ اسی لمحے زرد رنگ کی تیز روشنی کا دھار ایک درخت کی چوٹی سے نکل کر اس پر پڑا اور روشنی کا یہ دھار دور تک چلا گیا۔ امرو نے دیکھا کہ یہ روشنی ایک آدمی کی آنکھوں سے نکل رہی تھی۔ اس آدمی نے دونوں ہاتھوں کو چہرے کے آگے عجیب سے انداز میں پھیلایا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ شہزادی کا استاد ہے۔ اس روشنی میں آگے بڑھتے چلے جاؤ امرو، تم تاشورہ جادوگر تک پہنچ جاؤ گے، استاد کی آواز سنائی دی، اور امرو تیزی سے اس روشنی میں چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کافی دور جانے کے بعد جنگل ختم ہو گیا اور پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا، لیکن روشنی بدستور آگے جا رہی تھی۔ پھر امرو جب ایک وادی میں پہنچا تو روشنی اس قدر مدھم ہو گئی تھی جیسے اس کی طاقت ختم ہو گئی ہو۔ وہ سامنے غار میں جادوگر ہے، استاد کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی روشنی یکلخت غائب ہو گئی، لیکن چونکہ یہ کھلی جگہ تھی اس لیے جنگل کی نسبت یہاں روشنی موجود تھی، اس لیے امرو کو غار کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ امرو نے جلدی سے زنبیل سے چادر سلیمانی نکال کر اپنے اوپر اوڑھ لی اور غار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ غار میں تیز روشنی ہو رہی تھی، امرو اندر داخل ہو گیا۔ غار میں ایک انتہائی بدصورت آدمی ایک ٹانگ اٹھائے غار کی دیوار کی طرف منہ کیے کھڑا کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا لباس تھا، چونکہ امرو نے چادر سلیمانی اوڑھ رکھی تھی اس لیے نہ ہی جادوگر امرو کو دیکھ سکا اور نہ ہی اس کا جادو امرو کا راستہ روک سکا تھا۔ جس دیوار کی طرف جادوگر منہ کیے کھڑا تھا اس دیوار پر کسی جانور کی کھال لٹک رہی تھی جس پر ایک عجیب سی شکل بنی ہوئی تھی۔
बड़े बड़े कानों और बड़े बड़े दांतों वाली मकरूसी शक्ल, जिसे देख कर ही खौफ आता था। लेकिन इमरू यार जानता था कि यह जादू के देवता की तस्वीर है और जादूगर जादू देवता के सामने कोई खास ताकत हासिल करने के लिए इबादत कर रहा है। ताशुरा, हम जादू देवता बोल रहे हैं। अचानक उमरू ने लहजा बदलकर बारब आवाज में कहा तो जादूगर बेख्तियार उछल पड़ा। इस के चेहरे पर यकलखत इंतहाई मुसर्रत के तासुरात नमूदार होते और वो जल्दी से जादू देवता की तस्वीर के सामने सजदे में गिर गया। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ जादू देवता के, आप मेरी खातिर यहाँ तशरीफ लाते हैं और मुझसे बात की है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है जादू देवता। ताशुरा जादूगर ने सजदे से उठते हुए कहा। इसका रूह जादू देवता की तस्वीर की तरफ ही था और इसके चेहरे पर बेहद अकीदत थी। चूंकि जादूगर को उमरू चादर सुलेमानी ओढ़ने की वजह से नजर ना आ रहा था और फिर इसके तस्वुर में भी ना था कि कोई आदमी इस इलाके में इसके जादू का हिसार तोड़कर इस गार में आ सकता है, इसलिए वो पूरी तरह मुतमईन था कि इससे बातचीत जादू देवता ही कर रहा है। तुम क्या चाहते हो? इमरू यार ने उसी तरह रोबदार लहजे में कहा। देवता, मैं चाहता हूँ कि मैं शहजादी जरताश से शादी कर लूँ। एक तो तुम मुझे शहजादी जरताश से शादी करने की इजाज़त दे दो और दूसरी ये कि शहजादी मुझसे शादी पर रजामंद हो जाए और इनकार ना करे। ताशुरा, जादूगर ने मिन्नत भरे से लहजे में कहा। तुमने अपनी जान किस चीज में रखी होती है ताशुरा? जादूगर उमरू ने पूछा। देवता तो सब जानते हैं, फिर मुझसे क्यों पूछा जा रहा है? ताशुरा जादूगर ने चुप कर कहा। इसके लहजे में शक मौजूद था। देवता तो सब जानते हैं लेकिन देवता तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। उमरू भी गोया जमान था, उसने फौरन ही बात बनाई। ठीक है देवता, मैंने अपनी जान अंधे कनूई की तह में कैद सुर्ख तोते में रखी हुई है। ताशुरा जादूगर ने जवाब दिया। पूरी तफसील से बताओ, उमरू ने गरज कर कहा। अच्छा देवता, यहाँ से कुछ दूर बोहर के एक पुराने दरख्त के नीचे एक बहुत गहरा अंधा कुआं है। इस कनूई की तह में गार का दहाना है। इस गार के अंदर सुर्ख रंग के पिंजरे में सुर्ख तोता मौजूद है। इस तोते में मेरी जान है। ताशुरा जादूगर ने तफसील बताते हुए कहा। तुमने उसकी हिफाजत के लिए क्या इंतजामात कर रखे हैं? उमरू ने पूछा। देवता, ये क्यों पूछ रहे हैं? ताशुरा जादूगर ने एक बार फिर मशकूक लहजे में कहा। इसलिए कि शहजादी जरताश से तुम्हें शादी की इजाज़त देने से पहले हम तुम्हारे हिफाजती इक़दामात को अच्छी तरह जानना चाहते हैं। कहीं ऐसा न हो कि कोई इस तोते को मार डाले और शहजादी बेवा हो जाए। उमरू ने फौरन ही बात बनाते हुए कहा। अच्छा देवता, मैं बताता हूँ। अंधे कनूई के गर्द जो मंडिया है उसके ऊपर मैंने काले जादू की मदद से नजर न आने वाली छत बना रखी है ताकि कोई इस कनूई के अंदर ना जा सके। कनूई की दीवारों के साथ बड़े बड़े खौफनाक अजदहे चमके हुए हैं। कनूई की तह में काले नाग मौजूद हैं और गार के दहाने पर मैंने आका जादू का पर्दा तान रखा है और अंदर गार में टाटाशु बुत इस पिंजरे की हिफाजत के लिए मौजूद है और पिंजरे को मैंने आकाश दरख्त की लकड़ियों से बनाया है जिस पर कोई जादू और कोई हथियार असर नहीं कर सकता और ना इस पिंजरे को खोला जा सकता है और ना तोते को मारा जा सकता है। ताशुरा जादूगर ने तफसील बताते हुए कहा। सुनो ताशुरा, अगर तुम शादी की इजाज़त चाहते हो तो इस तोते को वहां से निकाल कर यहाँ इस गार में ले आओ। फौरन उमरू ने कहा। वो देवता, ये कैसे हो सकता है? ये तो जादू के खिलाफ है। तुम देवता नहीं हो सकते, वरना तुम ऐसी बात ना करते। ताशुरा जादूगर ने कहा और फिर इसने हाथ हिला हिला कर जोर से कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उमरू समझ गया कि वो उसे सामने लाने के लिए कोई मंत्र पढ़ रहा है, इसलिए वो तेजी से गार के धाने से बाहर आ गया। जैसे ही है बाहर निकला, इसने गार में सुर्ख रंग की तेज रोशनी होते देखी और सुर्ख रोशनी में चादर सुलेमानी यकीनन ताशुरा जादूगर को नजर आ जाती। अब उमरू के लिए लाजमी था कि वो जाकर पहले इस तोते का खातिमा करे, फिर ही इस जादूगर का खातिमा हो सकता है। बहरहाल अब उमरू इस बात से मुतमईन था कि इसने अपनी यारी से ये मालूम कर लिया है कि इस जादूगर की जान किसी चीज में है। चुनांचे वो दौड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ गया और फिर उसे दूर से बोहर का घना दरख्त नजर आने लग गया। दरख्त के नीचे वाकई एक पुराना और गहरा कुआं मौजूद था, लेकिन उमरू सुन चुका था कि उसे काले जादू से बंद कर दिया गया है और अंदर भी कदम कदम पर जादू है और उनका मुकाबला करके ही तोते को हासिल किया जा सकता है। इसने जंबील से तख्ती दावदी निकालकर हाथ में पकड़ ली। तख्ती दावदी
مجھے بتاؤ کہ میں تاشورہ جادوگر کے سرخ طوطے تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ امرو نے کہا تو تختی پر ایک تحریر ابھر آئی۔ امرو، کالے جادو کی کٹ کے لیے تم اپنے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی پر زخم لگا کر اپنے خون کے 10 قطرے اس پر ڈالو تو کالا جادو ختم ہو جائے گا۔ پھر تم نے یہاں سے جماشو بوٹی تلاش کرنی ہے۔ اس بوٹی کو توڑ کر کنوئی کے اندر پھینک دو گے تو اس بوٹی کے رس سے نکلنے والی بو سے تمام اسدہے اور ناگ مر جائیں گے اور تم اطمینان سے کنوئی کی تہ میں اتر سکتے ہو۔ اس کے بعد غار کے دہانے پر موجود آقا جادو کے خاتمے کے لیے تمہیں اس پر بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی کے خون کے 10 قطرے ڈالنے پڑیں گے۔ پھر تم غار میں داخل ہو سکو گے۔ غار میں موجود ٹاٹا شو بت کا خاتمہ کرنے کے لیے تمہیں اس کی پیشانی میں موجود انسانی آنکھ کو اندھا کرنا پڑے گا۔ یہ کام تم اپنی عقل مندی سے کرو گے۔ اگر تم سے ذرا سی بھی چوک ہو گئی تو ٹاٹا شو بت ایک لمحے میں تمہاری گردن اڑا دے گا، اور اگر تم نے اسے اندھا کر دیا تو اس کا جادو ختم ہو جائے گا اور وہ خود بخود جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اس کے بعد 21 درخت کی لکڑیوں سے بنے ہوئے اس پنجرے کو توڑنے کے لیے تمہیں مقدس کلہاڑی کا وار اس پنجرے کی اس لکڑی پر کرنا پڑے گا جس کا رنگ سرخ کی بجائے سبز ہے۔ اگر تمہارا وار درست رہا تو پنجرہ ٹوٹ جائے گا اور تم اس طوطے کو پکڑ سکو گے۔ پنجرہ ٹوٹتے ہی طوطا اڑنے کی کوشش کرے گا، اگر وہ غار سے باہر نکل گیا تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تختی داودی پر ساری بات تفصیل سے تحریر تھی جو امرو نے بغور پڑھ لی، اور پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس نے تختی واپس اپنی زنبیل میں ڈال لی۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، میرے جسم میں ویسے ہی خون بہت کم ہے، لیکن اب کیا جائے؟ اب میں پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا کیونکہ پیشگی انعام لے چکا ہوں، اور پھر وہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو جواہرات کی وہ تھیلی زنبیل سے خود بخود غائب ہو جائے گی، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے، اس لیے بہرحال مجبوری ہے۔ امرو نے منہ بناتے ہوئے بڑبڑا کر کہا، اور پھر وہ جماشو بوٹی کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ بوٹی تلاش کرتے کرتے صبح ہو گئی اور وہ اسے تلاش کرتا ہوا کافی دور نکل آیا تھا، لیکن جماشو بوٹی اسے کہیں نظر نہ آئی تھی، اور ظاہر ہے اسے تلاش کیے بغیر وہ کنوئی کی تہ تک نہ پہنچ سکتا تھا، ورنہ اژدہے اور کالے ناگ اسے ایک لمحے میں ہلاک کر دیتے۔ چنانچہ وہ جماشو بوٹی تلاش کرتا رہا، اور آخر کار ایک جگہ اسے جماشو بوٹی کی بڑی بڑی جھاڑیاں نظر آئیں تو بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک بڑی سی جھاڑی توڑی اور اسے اٹھا کر واپس اس بول کے درخت کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ کنواں موجود تھا، اور پھر کنوئی پر پہنچے کہ اس نے جماشو بوٹی کا ڈھیر ایک طرف رکھا، اور پھر زنبیل میں سے خنجر نکال کر اس نے ہونٹ بھینچے، اور خنجر سے اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی کو ایک جگہ سے کاٹ دیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار سسکاری سی نکل گئی، لیکن ظاہر ہے اسے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا۔ زخم سے خون کے قطرے نکلنے لگے تو اس نے انگلی کنوئی کے درمیان کر دی۔ انگلی کے زخم سے خون کے قطرے نکل کر نیچے گرنے لگے۔ جب 10 قطرے نیچے گرے تو ایک خوفناک دھماکہ ہوا، اور کنوئی کی منڈیر کے چاروں طرف سے دھواں سا نکلنے لگا، اور امرو سمجھ گیا کہ منڈیر کے اوپر موجود کالا جادو ختم ہو چکا ہے۔ اس نے جلدی سے ہاتھ واپس کھینچا اور خنجر واپس زنبیل میں ڈال کر اس نے زنبیل میں سے ایک مرہم کی ڈبی نکالی، اور اس میں سے مرہم نکال کے اس نے زخم پر لگایا تو دیکھتے ہی دیکھتے زخم ٹھیک ہو گیا۔ امرو نے مرہم کی ڈبی بند کر کے واپس زنبیل میں ڈالی، اور پھر ایک موجود جماشو بوٹی کا ڈھیر اٹھا کر اس نے کنوئی کے اندر پھینک دیا۔ جیسے ہی اس نے جماشو بوٹی کا ڈھیر کنوئی کے اندر پھینکا، دھماکوں کی زوردار آوازیں سنائی دیں، اس کے ساتھ ہی اژدہوں اور ناگوں کی پھنکاریں بھی شامل تھیں، اور پھر کنوئی میں سے اس طرح شعلے باہر نکلنے لگے جیسے یہ کوئنہ ہو، کوئی آتش فشاں ہو۔ کافی دیر بعد پھنکاروں اور دھماکوں کی آوازیں ختم ہو گئیں، اور پھر آہستہ آہستہ شعلے بھی بجتے چلے گئے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو امرو نے سر آگے کر کے کنوئی میں جھانکا تو اس نے دیکھا کہ کنواں خالی ہو چکا تھا، تمام اژدہے اور کالے ناگ غائب ہو چکے تھے۔ امرو نے زنبیل میں سے رسی نکالی، اس کا ایک سرا بوہتر کے درخت کی ایک موٹی سی شاخ سے باندھا، اور پھر رسی کو پکڑ کر وہ کنوئی کی تہ میں اترتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ رسی کی مدد سے کنوئی کی تہ میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے رسی کو ہاتھ سے چھوڑا اور غار کے دہانے کی تلاش شروع کی دی۔ چند لمحوں بعد اسے غار کا دہانہ نظر آ گیا۔ وہانا اس قدر تنگ تھا کہ آدمی رینگ کر ہی اسے پار کر سکتا تھا، لیکن امرو جانتا تھا کہ اس پر بھی جادو ہے۔ چنانچہ اس نے ایک بار پھر زنبیل سے خنجر سلیمانی نکالا
اور اپنے بائیں ہاتھ کی اس بار اس نے تیسری انگلی پر خنجر سلیمانی سے زخم لگایا اور خون کے قطرے غار کے دہانے پر پھینکنے شروع کر دیتے۔ جیسے ہی خون کے 10 قطرے دہانے پر گرے ایک اور خوفناک دھماکہ ہوا اور غار کے دہانے پر ایک لمحے کے لیے روشنی پھیلی اور پھر غائب ہو گئی۔ امرو سمجھ گیا کہ غار کے دہانے پر موجود آقا جادو کا پردہ ختم ہو گیا ہے۔ امرو نے ایک بار پھر خنجر سلیمانی واپس اپنی زنبیل میں ڈالا اور وہی پہلے والی مریم کی ڈبی دوبارہ زنبیل میں سے نکال کر اسے کھولا اور اس میں موجود مرہم اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی کے زخم پر لگایا۔ مرہم لگتے ہی اس کا زخم نہ صرف ٹھیک ہو گیا بلکہ زخم کا نشان تک باقی نہ رہا۔ اس نے مرہم کی ڈبی واپس زنبیل میں ڈالی اور پھر اس نے زنبیل میں سے ایک تیر کمان نکال لیا۔ اس نے تیر کو کمان میں جوڑا اور کنویں کے فرش پر لیٹ کر رینگتا ہوا غار کے دہانے کے اندر جانے لگا۔ وہ امرویار تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جب تک وہ سالم اندر نہ پہنچ جائے گا ٹاٹاشو بت اس پر حملہ نہ کر سکے گا۔ اس لیے جیسے ہی اس کا آدھا دھڑ اندر گیا اس نے تیر کمان کو سیدھا کیا اور غار میں موجود ایک قوی ہیکل بت کی پیشانی پر موجود آنکھ کو نشانہ بنانے لگا۔ بت کی آنکھ بالکل انسانوں جیسی تھی اور وہ عمرہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بت کے ہاتھ میں ایک خوفناک تلوار تھی۔ امرویار کو معلوم تھا کہ جیسے ہی وہ سالم دہانے کے اندر گیا بت نے ایک لمحے میں اس خوفناک تلوار سے وہ اس کی گردن اڑا دینی ہے۔ اس لیے اپنے جسم کو صرف اس حد تک غار کے اندر ہوا اور تیزی سے اڑتا ہوا غار کے دہانے کی طرف لپکا، لیکن دہانے پر چادر سلیمانی پڑی ہونے کی وجہ سے وہ اور باہر نہ جا سکا۔ غار کے اندر ہی ادھر ادھر اڑنے لگا۔ امرو جلدی سے اٹھا۔ اس نے مقدس کلہاڑی اور سندل کی لکڑی واپس زنبیل میں ڈالی اور پھر زنبیل میں سے جال الیسی نکال لیا، کیونکہ اس کے بغیر اس وسیع وریز غار میں اڑتے ہوتے سرخ طوطے کو وہ نہ پکڑ سکتا تھا۔ اور پھر اس نے جال الیسی اڑتے ہوئے طوطے پر پھینکا تو طوطا خود بخود اس میں پھنس گیا اور امرو نے جال سمیٹ لیا۔ طوطا اس میں پھنس کر اس کے ہاتھوں تک پہنچ گیا اور امرو نے جال کے اندر ہاتھ ڈال کر مضبوطی سے طوطے کو پکڑ لیا۔ ابھی امرویار نے طوطے کو پکڑا ہی تھا کہ اسے تاشورہ جادوگر کے رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دیں۔ طوطے کو چھوڑ دو امرو میں تمہیں دولت دونگا، تاشورہ جادوگر کی منت بھری آواز سنائی دی، لیکن امرویار جانتا تھا کہ یہ دھوکہ ہے۔ جیسے ہی اس نے طوطے کو چھوڑا تاشورہ جادوگر اسے ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ اس نے پوری قوت سے طوطے کی گردن مروڑ دی اور طوط فوراً ہی ہلاک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی تاشورہ جادوگر بھی ہلاک ہو گیا۔ امرو نے جلدی سے جال الیسی اور غار کے دہانے پر پڑی اپنی چادر سلیمانی سمیٹ کر واپس زنبیل میں ڈالی اور ایک بار پھر رینگتا ہوا غار کے دہانے سے نکل کر کنویں کی تہ میں پہنچ گیا۔ وہاں کنویں کی تہ میں تاشورہ جادوگر کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ چادر سلیمانی کی وجہ سے وہ غار میں داخل نہ ہو سکا تھا۔ اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی۔ امرو نے رسی پکڑی اور پھر بجلی کی سی تیزی سے اس رسی کی مدد سے کنویں سے باہر آیا تو اس نے شہزادی زرتاش اور اس کے استاد کو وہاں کھڑے دیکھا۔ ان دونوں کے چہروں پر بے پناہ مسرت نمایاں تھی۔ جب امرو نے شہزادی زرتاش اور اس کے استاد دونوں کو بتایا کہ اس نے تاشورہ جادوگر کا خاتمہ کس طرح کیا ہے تو شہزادی زرتاش بے حد خوش ہوئی۔ وہ تاشورہ جادوگر کے مرتے ہی اس کے جادو سے آزاد ہو چکی تھی۔ پھر شہزادی زرتاش اور اس کے استاد امرویار کو ساتھ لے کے جادو کی مدد سے اپنے ملک پہنچ گئے، جہاں بادشاہ شہزادی کے غم میں رو رہا تھا۔ اور جب شہزادی زرتاش صحیح سلامت وہاں پہنچی تو بادشاہ بے حد خوش ہوا۔ اور پھر جب بادشاہ کو سارے حالات کا علم ہوا اور یہ علم ہوا کہ امرویار نے شہزادی زرتاش کو ظالم جادوگر کے جادو سے نجات دلاتی ہے تو وہ بے حد خوش ہوا اور اس نے امرو کو بے حد انعام و کرام دیا۔ شہزادی زرتاش نے بھی اسے اس قدر انعام و کرام دیا کہ امرو بہت خوش ہو گیا۔ پھر کچھ دن وہاں رہ کر امرو نے ان سے واپس اپنے ملک جانے کی اجازت چاہی تو شہزادی زرتاش کے استاد نے جادو کی مدد سے اسے واپس اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ اور امرویار کی خوشی کے مارے بری حالت تھی کہ نہ صرف اس نے ظالم جادوگر تاشورہ کا خاتمہ کر دیا تھا بلکہ اسے بے حد انعام و کرام بھی ملا تھا، اتنا جو اس کی توقع سے بھی زیادہ تھا۔